بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، آج آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کتنی مدت تک جدا رہ سکتا ہے، یعنی شوہر بیوی کو چھوڑ کر کتنی مدت تک باہر روپیہ پیسہ کمانے کے لیے جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، کچھ شرائط ہیں۔ وہ یہ کہ اتنی مدت تک باہر رہ سکتا ہے جس کے دوران بیوی کو حق کی زوجیت کی طرف زیادہ شوق و رغبت نہ ہو۔ نمبر 2، اتنے عرصے میں بیوی یا خود شوہر کے فتنے میں پڑنے کا غالب گمان نہ ہو۔ نمبر 3، بیوی کی اجازت ہو۔ نمبر 4، نان و نفقہ اور اولاد کی تعلیم اور تربیت کا مناسب انتظام کرتا ہو۔ اب اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو چکر لگا رہے تھے کہ اسی دوران آپ نے ایک عورت کے منہ سے یہ اشعار کہتے ہوئے سنا، جس کو میں نہیں پڑھتا آپ کے سامنے، جو مناسب نہیں تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو کئی مہینوں سے باہر بھیجا ہوا ہے، اس لیے میں فراق کی وجہ سے اس کی مشتاق ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو صبر کر، میں قاصد اس کی طرف بھیجتا ہوں۔ آپ نے قاصد بھجوا دیا۔ پھر آپ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آپ نے ان سے مسئلہ دریافت فرمایا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ عورت خاوند کے بغیر کتنا صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے شرما کر خاموشی اختیار کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو پھر ہمیں شرم کس بات کی؟ تو پھر انہوں نے فرمایا 3 ماہ یا نہایت 4 ماہ، 3 ماہ یا 4 ماہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالاروں کے نام حکم جاری کر دیا کہ 4 ماہ سے اوپر لشکر گھروں سے روکے نہ رہ جائے، یعنی 4 ماہ کے بعد لشکروں کو چھٹی مل جائے تاکہ وہ اپنے گھر کو پہنچ جائے۔ اب اس سلسلے میں ایک ریئل واقعہ جو آج کل کا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی تاکہ آپ ایسی غلطی نہ کرو۔ وہ یہ کہ ایک دوست کی کہانی ہے جسے اپنے ہی دوست کی بیوی سے محبت ہو گئی۔ مردوں کے لیے سبق ہے جو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر برسوں دور رہتے ہیں، یا ماں باپ بہنوں کی خاطر بیوی کا حق مار دیتے ہیں۔ نوفل ایک 26 سالہ نوجوان شادی کے 1 ماہ بعد سعودی عرب چلا گیا۔ گھر کی ذمہ داریوں اور بہنوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ اس دوران اس کی بیوی اور بیٹی کی تمام ضروریات اس کے بچپن کے دوست ارشد نے پوری کی، جو نوفل کے کہنے پر اکثر اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ 5 سال بعد جب نوفل واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے صاف کہہ دیا کہ وہ ارشد کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کی بیٹی ارشد کو اپنا باپ سمجھتی تھی۔ نوفل کو شدید صدمہ پہنچا۔ ارشد نے کہا، جو گھر کی رکھوالی کرتا ہے وہی مالک ہوتا ہے۔ نوفل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تاکہ وہ اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف پیسہ کمانا کافی نہیں، رشتوں کی پرورش اور وقت دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ نوفل اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر بیٹھا، مگر بدلے میں اپنی بیوی، بیٹی اور زندگی کا سکون کھو دیا۔ آخر کار تنہائی اور غم نے نوفل کی زندگی چھین لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔